صحابہ میں سے ایک صحابی دیہاتی میں سے ایک دیہاتی آپ فرماتے ہیں لوگوں میں نے ایک دن ارادہ کیا، حضور کا زمانہ تھا، میں نے ارادہ کیا کہ میں حضور سے ملنے جاؤں گا، اور جب میں ملنے آیا تو میں نے دیکھا حضور اپنے یاروں کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا تو میں بھی حضور کے ساتھ چلنے لگا، یہاں تک کہ میں حیران ہو گیا کہ حضور ایک یہودی کے گھر میں چلے گئے، حضور ایک یہودی کے گھر میں چلے گئے، اور جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ اتنا حسین و جمیل بچہ، اتنا خوبصورت بچہ میری آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، اللہ اکبر۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ اس کا باپ توریت پڑھ رہا ہے، اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں توریت پڑھوں گا تو اس بچی کو شفا ملے گی۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں توریت پڑھوں گا تو اس بچی کو شفا ملے گی، مگر لوگوں میرے آقا اس یہودی کے قریب گئے، اور جانے کے بعد فرمایا وہ یہودی ذرا دیکھ اس میں میرا ذکر بھی ہے کہ نہیں؟ اس نے سر ہلا کے کہا نہیں اس میں تیرا ذکر نہیں ہے۔ اب جو بچہ وہ لیٹا ہوا تھا، اس نے جو بیمار بچہ لیٹا ہوا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ اس کتاب میں آپ کے آنے کے اقوال بھی موجود ہیں اور آپ کی شانیں بھی موجود ہیں، ابھی تو میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہ بچہ کون تھا؟ پھر میرے آقا نے فرمایا او یہودیوں ذرا نکلو یہاں سے، اب یہ بچہ ہمارا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا چلو نکلو یہاں سے، یہ بچہ ہمارا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا نے اس بچے کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا اور اپنے ہاتھوں سے دفن فرمایا، مگر یہ بچہ کون تھا؟ یہ بچہ کون تھا؟ یہ کہاں سے آیا؟ ویسے ہی حضور ایسے ہی چلے گئے۔ یہ بچہ کون تھا؟ آؤ میں بتاتا ہوں یہ بچہ کون تھا۔ ایک بچہ یہودی کا جو بکریاں چرانے جاتا تھا، ایک دن بکریاں راستہ بھٹک کر مدینے کی طرف سے آنے لگ گئیں۔ ایک دن راستہ بکریاں بھٹک گئیں اور مدینے کی طرف سے آنے لگ گئیں۔ پھر اس نے کیا دیکھا کہ ایک کالی زلفوں والے، ایک نورانی چہرے والے، ایک نورانی داڑھی والے، اور وہ سفید سفید وہ چٹا چہرہ، وہ مست بھری آنکھیں۔ اللہ اکبر۔ اس نے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، اب حضور کو دیکھتا ہے اور اپنی بکریوں کو بھول جاتا ہے۔ حضور مسکرانے لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور نے کرم فرمایا۔ اور آپ کو ایک بات بتا دوں لوگوں، ایک صحابی ہیں، آپ آئے حضور کے سامنے لوٹ پوٹ ہونے لگ گئے، حضور کے سامنے لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ جب یہ لوٹ پوٹ ہونے لگے تو حضور نے اپنا تبسم جاری کر دیا۔ اب یہ صحابی اٹھے اور اٹھنے کے بعد اپنے کپڑے جھاڑے اور جھاڑنے کے بعد وہاں سے اپنا راستہ لے لیا۔ اب صحابہ اکرام بولے کہ بھئی تو نے یہ بندوں والی حرکت کیوں کی ہے؟ ایسا کوئی انسان کرتے ہیں کیا؟ کہا یہ بتاؤ جب میں زمین میں لوٹ پوٹ ہو رہا تھا کہ میرے حضور مسکرائے تھے کہ نہیں؟
میرے حضور مسکرائے تھے کہ نہیں؟ کہاں مسکرائے تو صحیح، کہاں بس حضور کی مسکرانے کے لیے میں نے یہ حرکت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی بچہ کون تھا؟ ایک دن حضور کو دیکھا بکریاں راستے گھر لے آیا، دوسرے دن، پہلے دن تو بکریاں راستہ بھٹک کر مدینے کی طرف آئی تھیں، مگر یہ اب بھٹک کر نہیں لے جاتا بلکہ خود بکریوں کو اب مدینے کے راستے پر ڈال دیتا اور ارادہ کر لیتا کہ بہانہ بکریوں کا ہوگا اور مجھے دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ اللہ کو اتنی محبت ہو گئی، میرے آقا نے کرم فرمایا روزانہ اس کے راستے میں کھڑے ہو جاتے۔ اب یہ محبت ہو گئی حضور سے، اب اس کے گھر میں تو مخالفت کی باتیں ہوتی تھی، میرے آقا کی مخالفت ہوتی تھی، مگر اس نے لوگوں جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبت بڑی دلیر بھی ہوتی ہے۔ اب جب کسی سے محبت ہو جائے تو دل کرتا ہے کہ اس کا ذکر زبان پہ بھی آ جائے۔ اب اس حضور سے محبت ہو گئی، اب جب کوئی بات گھر میں ہوتی کہ فلاں بڑا سیانا ہے، فلاں بڑا سیانا ہے، فلاں بڑا خوبصورت ہے، تو یہ پیچھے سے محبت میں حضور کی کہتا لوگوں تم کس کے حسن کی بات کرتے ہو؟ جو میرے محمد کا حسن ہے وہ کسی کا حسن ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جب کوئی بات ہوتی کہ فلاں بڑا سیانا ہے تو یہ بیچ سے کہتا کہ محمد بھی بڑا سیانا ہے۔ لوگوں جب اس کی بات ہوئی تو اس کے باپ نے کہا یہ محمد میرے گھر میں کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو مجھے محمد سے پیار ہو گیا ہے، جو کرنا ہے وہ کر لے۔ اس کے باپ نے اس کی بکریاں چرانا بند کر دیا۔ اب جب بکریاں چرانا بند ہو گئی، اب حضور کی محبت میں، حضور کی الفت میں کتنی محبت ہو گئی حضور سے کہ بغیر دیکھے رہا نہیں سکتا۔ اب حضور کی محبت میں تڑپنے لگا اور تڑپتے تڑپتے یہ حال آ گیا کہ بیمار ہو گیا۔ سارے طبیبوں کو دکھا دیا گیا، سارے حکیموں کو دکھا دیا گیا، سارے حکیموں نے ایک ہی جواب دیا کہ اس کی اگر کوئی دوا ہے تو وہ دیدار مصطفیٰ ہے۔ ایک دیدار کے لیے کتنے تڑپتے ہیں۔ ابھی بیمار ہو گیا، پھر میرے آقا نے ایک دن عصر کی نماز کے بعد فرمایا او میرے صحابیوں چلو کسی کی عیادت کو چلنا ہے۔ اب اس بچے کے گھر گئے اور جانے کے بعد جب اس نے کلمہ پڑھا پھر میرے آقا نے اس کو اپنے ہاتھوں سے دفن فرمایا۔ اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، اس نے کوئی روزہ نہیں رکھا، صرف حضور سے محبت کی تو صلہ کیا ملا کہ حضور نے اپنے ہاتھوں سے اسے غسل دیا اور خود نماز جنازہ پڑھائی اور خود میرے آقا نے اس کو قبر شریف میں اتارا۔ تو ہم کیوں نہ کہیں کہ جو تو ہے وہی میں ہوں، تفریق ذرا سی ہے، تم حسن کے مالک ہو، میں حسن کا دیوانہ، تم